ازما سلام برتن صد پارہ حسین برہم رہان کشتہ و آوارہ حسین. راجاؤں کا یہ سلسلہ تھا، کسی بھی ایک شعبے میں کام کرنے والے کے لیے نوازتے تھے. مثال طور پر کوئی عالم کوئی ہو تو راجا کو پتہ چلا تو اس کو اپنے قلعے میں گھر میں بلاتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے. یہاں تک کہ ڈول بجانے والوں کے لیے بھی یعنی زمینیں دے دی تھیں، کیونکہ وہ ڈول بجانے ساز سرور کے ذریعے بھی یعنی مختلف انداز میں وہ کلام پہنچ جاتے تھے، ساز سرور کے ذریعے بھی. تو اس وقت کے جو راجا تھے وہ تبلیغی کاموں میں بہت زیادہ حصہ لیتے تھے، اور لوگوں کو جب کوئی اچھا کلام کوئی پڑھ لیتا تو اس کو بلا کر زمینیں عطا کرتے تھے. مثال طور پر یہاں سکردو کے راجا کی طرف سے یہ تھا کہ چند گاؤں میں مخصوص لوگوں کو زمینیں دے دی تھیں، اور اپنے قلعے میں آ کر مرثیہ خوانی کرنے کا شرط رکھا تھا. اور چند ایک کے لیے تو یہ شرط رکھا تھا کہ وہ مخصوص قبرستان ہے راجا سکردو کا اپنا. تو پھر وہ کہا کہ اس وہاں قبرستان پر آئیں گے، وہ آ کر وہاں پر وہ قبرستان پر وہ فاتحہ پڑھیں گے، کچھ وہ یعنی کچھ قرآن خوانی کریں گے تھوڑا سا. بہرحال فاتحہ کے لیے آنا لازمی قرار دیا تھا. تو اس طریقے پر شرط رکھا تھا. کچھ کے لیے تو گھروں میں آ کر مجلس کرنے کا، یعنی جمعرات کو گھروں میں آ کر مجلس کرنے کا بھی مرثیہ ایک نوحہ پڑھنے کا شرط رکھا تھا. اسی طریقے پر لوگوں کو زمینیں دے دی تھیں. ایک یہاں غریب کے خوان حسن نامی ہیں، جس کے کلام کا تو اب اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے، حیران کن ہے. میں نے اس کو زندگی میں ایک دفعہ دیکھا تھا سنہ 7 سے پہلے. گلزار حسن نامی اس کی کلام کا مجموعہ ہے، گلزار حسن. اس طریقے پر مرثیوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. حیدر علی خان اور ملک حیدر خان، لطف علی خان، یہ جو کشمیر میں جن کی وفات ہوئی، تو یہ سارے وہاں کشمیر میں رہنے والے رہتے تھے. وہ یہاں سے حاصل کر کے لے گیا. زندہ شعرا میں راجا محمد علی شاہ صبا جو شعر کے راجا ہے، موجودہ لوگوں میں نئے نئے شاعر نکلے ہیں، لیکن ان کے کلام اردو میں زیادہ ہیں، بلتی میں کم ہیں. حضرت عباس پر ان کی شہادت کے بعد جو ہے ام البنین نے اگرچہ بہت سے مرثیے پڑھے ہیں، لیکن ان میں سے ایک محب نے یوں بیان کیا ہے: ام البنین فقد کھریسنی سکھ زرن مت پا جناب حضرت عباس لسک زرن لے بول بھازر تھوکنا آنگو سکور تون لبو پھاو سے آنگو شکھا مارو کھانگ گارتے سون لبو ستاق سنگے چوک بجیوین ننگلا چک مالوس پنا سون پھو آنگوا دنیا دیکھا ینگ سول سون لبو گا کھار گنگوا حسین ندر سے لوگ سے تھون نرے کھوپا ڈراغت پا کھان نفسو سے گار سے اون لبو کھان کھون بسا منگن لو حسین لا تھنگ نرونگ سون سے پپو نپو تھونے تھون ستون نستون لبو اتاں سے گا سے میولی ٹرپ جا تا دے کھوٹ نرے کھان تو چبی دنیا دیکھا گار ینگ میتھون لبو. پرانے جو مرثیے ہیں، احمد حسین کے چند مرثیے ایسے ہیں جس کو جتنی دفعہ پڑھ لے
لوگ اس کو رونا آتا ہے. اور خصوصاً یہ ذاکر کا جو ابھی جن کو ڈیتھ ان کے وہاں کشمیر میں ہو گئی، لیکن چونکہ وہ اسیری وغیرہ کے مرحلے سے گزرا تھا اس لیے ان کو خود اسیر ہونا پڑا. بیٹوں کی شہادت، بھائیوں کی شہادت یہ اپنے اوپر ان کو برداشت کرنا پڑا. اس لیے ان سے متعلقہ مثال طور پر محب حسین علی خان محب، اس کے کچھ کلام ایسے ہیں جس کو جتنی دفعہ پڑھے رونا آتا ہے. اور اس کے خاص وہ وزن اور انداز بھی ہے پرانا. ایک اس کے سوز وغیرہ میں فرق ہے. ان کے بتائے ہوئے سوز کے تحت پڑھیں گے تو پھر لازمی طور پر اس میں رونے کے چانس زیادہ ہیں. یہ کلام محب کا ہے. اس میں نہیں کیا ہے کہ نمسا گولت پا محشر تو خبر، اس نے وہ مندر محشر کا مندر کشی کی ہے. نمسا گولت پا محشر تو یعنی زمین اور آسمان میں لرزہ اور کانپنے لگتا تھا. محشر تو میدان حشر کی طرح وہ باروں میں سب کے سارے لوگ رو رہے تھے. تن اہل بیت کن بے شہید سونپے سون کا. جب اس اہل بیت کو شہداء کے قتل گاہ پر ان کو لایا گیا تو پھر وہ منظر نظر آتا تھا. تو پھر وہ آگے کہتا ہے زینب بھی اغلب سونس مکا چند روئے شاگیں دل ہے. زینب نے اپنے آنکھوں سے شہید شہداء کے جسم کا منظر دیکھا. امام حسین علیہ السلام کے جسم کو پیروں نے اٹھا کر رکھا تھا. تو پھر اس کے بعد جو ہے زینب نے اس پر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ پروردگارا ہم آل محمد کی اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کریں. کہا ایک مرثیہ ہے محب کا. آل نبی کا شام پہ ظلم سکھ پر سکھ پھیلے اور بونگیں نہ اہل بیت تھنگیں کیوں سے نہ یلے. سنگموں بونگ زیزیوں میگی پھاں سے تھوں تھنگیں میموں بابوں نبوں یرگبوں کن ٹھگیں رلے. تھانگ تھانگ برن جی گمبنا گمبا ٹھسن جی دیں غوبن برن گھورت پر سکینہ بابا تلے. آخر پتھوں سے زینبی بلانبر لازم تھرگوے من یا اخا زرن چرگوڑیم پوئے کا گو کلے. اور گو چوکلا شوق پس کس پر نہ سو سے تھوں بابو ستوں دازو سے درگونا درگو اور گول آردلے. غوبت پر غلوں پوئے کھیرے بابی غلوں پوئے کھا اخلانے لاپو لینے بابی گھوری غلوں پوئے کھا کلے. بلانبر نبر نبیا نبابی شمر دومنا اس زینبی پھیغیں اٹھا سے تان بونگوں گلے. ارغب سے بونگے کھا زینبی میمون لرسک زرن موت پا سغیں نسا پھر سے عباس علیہ تھلے. گار کھر رہے ابو الفضل بے پھلاق پوئی کھری دیرنگ کھری رنگ چنی سکینر دونت ناخصو سے اسرل.